وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدثر بھائی صرف میرے خیال سے 2 منٹ دے دیجیے کیونکہ تھوڑے سے لوگ جوائن کر رہے ہیں ابھی۔ ٹھیک ہے۔ مدثر بھائی سیشن کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ حضرات ہمیں جوائن کریں لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جوائن کر لیں گے۔ اس کے علاوہ پھر ہم ریکارڈڈ لیکچر بھی شیئر کرتے ہیں، تو اگر کسی کا کچھ مس ہو جائے گا تو وہ اسے فالو کر لے گا۔ تو آج کا لیکچر ہے ہمارا جہاد فی سبیل اللہ اور التزام جماعت۔ یہ ہمارا کنٹینیو ہو رہا ہے فرائض کا، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بھی ہم ایم سی کیوز اور اسائنمنٹس وغیرہ کی جو ڈیٹس ہیں وہ ہم شیئر کر دیں گے۔ تو میں مدثر بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسٹارٹ کیجیے۔ جی جزاک اللہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم نے پچھلے سیشن میں فرائض دینی کا جامع تصور دیکھ لیا تھا، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ 3 بڑے فرائض ہیں، یہ یوں سمجھ لیں کہ امبریلاز ہیں جن کے تحت پورے دین کا جو تصور ہے ذمہ داریوں کے حوالے سے یا فرائض کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے عبادت ہے، خود اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے، پھر اس کے بعد دعوت و تبلیغ دین ہے، دوسروں تک دین کی جو ہے دعوت پہنچانا ہے، اور تیسرے لیول پہ پھر اس دین کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس کی اقامت ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے وہاں دیکھ لی تھی کہ بیسیکلی جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کا مقصد اقامت دین ہی ہے، یعنی یہ دونوں جو اصطلاحات ہیں یہ بیسیکلی ایک ہی فریضے کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس کے لوازمات ڈفرینٹ ہیں، یعنی فار ایگزامپل مسلمانوں کے اگر حاکم ہیں تو ان کے اوپر تو براہ راست اقامت دین کی ذمہ داری ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو اس کے وہ جواب دہ ہوں گے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ سوسائٹی آرام سے بیٹھ جائے گی، بلکہ سوسائٹی کو بھی پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے آج بات کریں گے۔ پچھلے سیکشن میں بھی ہم نے بات کی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ ٹاپک ہی ہمارا جہاد و قتال فی سبیل اللہ ہے، تو آئیے ہم اس کے اوپر چلتے ہیں۔ تو تصور نمبر 1 جو ہے اس کو ہم اب دیکھتے ہیں۔ تو جہاد ہو یا قتال فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہے، یعنی یہ جو جہاد ہو یا قتال ہو، یہ ایک خاص یعنی اس کی ایک میننگ ہے عربک زبان میں۔ تو پہلے ہم اس کا لغوی مفہوم دیکھیں گے، لٹرل میننگ دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اصطلاحی مفہوم کی طرف جائیں گے۔ تو اس کا جو لٹرل میننگ ہے لفظ جہاد کا، اصل میں یہ ڈرائیوڈ ورڈ ہے، یہ 6 حرفی مادہ جسے آپ کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی 3 لیٹر روٹ ورڈ
وہ اس کا جو ہے وہ جے ہے دال ہے، اور اس سے جو اس کی بیسک فارم بنتی ہے وہ جہادہ ہے، ٹھیک ہے. جہادہ سے جو لفظ بنتا ہے وہ ہے جہدن، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، ٹھیک ہے. یعنی اس میں کوششوں کا ٹکراؤ نہیں ہو رہا. جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ جو ہے جہد ہو رہا ہے، یعنی اردو زبان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جہد ہے، عربی میں اسے جہد کہتے ہیں، جہدن، اور جو اس کا فعل بنتا ہے وہ جہدہ بنتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک کوشش تو کر رہا ہے بندہ، لیکن وہ کسی اپوننٹ کے اگینسٹ نہیں ہے، تو اسے ہم جہدن کہتے ہیں عربی زبان. لیکن جب وزن فعلہ استعمال ہو، ٹھیک ہے نا، تو باب فعال جیسے آپ کہتے ہیں، تو پھر میننگ چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لفظ جو جے ہے دال پری لیٹر روٹ پر جب فاعلہ کے وزن پہ آتا ہے تو لفظ بنتا ہے جاہدہ، ٹھیک ہے. جاہدہ یجاہدو جہادن. تو اصل میں جہاد کا لفظ وہ اس باب سے تعلق رکھتا ہے. اب اس کی ٹیکنیکل بحث ہے، اگر آپ نے عربی تھوڑی پڑھی ہو تو آپ کو آئیڈیا ہوگا، ورنہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو اپنے ذہن میں زیادہ گھمانے کی ضرورت نہیں. اصل مفہوم جو اس کا بنتا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پھر آ جاتا ہے کوشش کے مقابلے میں کوشش. تو اب یہاں پہ جو مفہوم ہوگا جاہدہ یا جہادن کا، وہ ہوگا کشاکش، کوشش کے مقابلے میں کوشش، ٹھیک ہے. نہیں، دو فریق جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف کوشش کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہم اسے کہیں گے کہ یہ جہاد ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جو ہے مادہ، اگر ہم قتال کے حوالے سے دیکھیں تو وہ جو صرفی روٹ ورڈ ہے وہ قاف، تے اور لام ہے. تو اس سے جو بیسک ورڈ بنتا ہے وہ ہے قاتلہ سے قتلن. تو قتلن کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا یا اس نے قتل کر دیا. لیکن یہ ہے کہ جب لفظ قاتل آئے گا وہی جاہدہ کے وزن پر، قاتلہ یقاتل قتالن، تو پھر اس میں دو جو فریقین آپس میں ان کے لڑنے کا مفہوم پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو لٹرلی جب ہم بات کرتے ہیں لٹرل سینس میں، لغوی سینس میں جب ہم بات کرتے ہیں، تو پھر جہاد یا قتال کا مطلب ہوتا ہے دو کوششوں کا ٹکراؤ، دو فریقوں کا آپس میں ٹکراؤ یا لڑائی یا جو بھی جدوجہد ہے. تو اس اینگل کو ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے جب بھی ہم ٹرم جو ہے وہ جہاد کو سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو آگے چلتے ہیں ہم. اچھا، اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں تو جہاد یا قتال کا جو مفہوم ہے بڑا براڈر میننگ رکھتا ہے، کیونکہ جہاد جو ہے وہ تو ہماری فطرت کا حصہ ہے. وہ ہر آن جو ہے ہم مختلف قسم کی سٹرگلز کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک وہ جہاد ہے جو نہ صرف ہم کر رہے ہیں بلکہ ہر جاندار کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس سے ہم کہہ سکتے ہیں جہاد فی سبیل البقاء، یعنی بقا کے لیے فائٹ کر رہا ہے ہر کوئی، ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں بھی شکار ایک ہے تو کئی شکاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے آپس میں پھر فائٹ بھی ہوتی ہے ان کی کہ تو اس کے لیے آپس میں بھی فائٹ ہوتی ہے. یہاں پہ بھی معاملہ ایسے ہے کہ ایک اگر ویکنسی ہوتی ہے تو ان کو جو ہے یہ جاب مل جائے. تو یہ بقا کی جنگ ہے جو ہر آن نہ صرف یہ ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں بلکہ ہر جاندار لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. قرآن مجید میں بھی، اچھا کیونکہ اسلام دین فطرت ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سراہا ہے، ٹھیک ہے. قرآن مجید میں بھی اس کی ترغیب آتی ہے کہ اللہ کے فضل میں سے مقدام سے روایت ہے کہ آپ سے فرمایا کہ اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جو تھے اپنی دستکاری سے کھاتے تھے، ایون کہ وہ خلیفہ تھے لیکن یہ کہ خود اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اسلام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو ان میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے کسب سے حاصل ہو، اور تمہاری اولاد بھی من جملہ کسب کے ہے. تو یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے. تو یعنی سراہا گیا. اور اس کے برعکس جو ہے مانگنے اگر ہاتھ پھیلاتا ہے کوئی بندہ دوسرے سے تو اس کو کنڈیم کیا گیا، جو اس کے چہرے پہ ماسک نہیں ہوگا کیا پر اس طریقے سے اللہ کے سامنے پیش ہوگا. تو یعنی ایک کنڈیم کیا گیا اس بات کو کہ آپ دوسروں سے مانگے. تو محنت کرنا، اسٹرگل کرنا اپنی بقا کے لیے، اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ بھی جہاد کی ایک صورت ہے. ہاں، لیکن یہ ہے کہ اس کو جہاد ویسے کہا نہیں گیا مطلب قرآن مجید میں یا احادیث کے اندر، لیکن یہ کہ یہ اسٹرگل جو ہے بہرحال یہ ایک ایکنالجڈ اسٹرگل ہے، اس کو کرنا جو ہے دین کے تقاضوں میں شامل ہے. تو یہ ایک فطری صورت ہوگی، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد و قتال کی ایک اور فطری صورت ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل الحقوق، ٹھیک ہے. یہ ہمارے جو ہے ایون کے جانوروں میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ شعور ہے. ماں جو ہے اپنے بچے کو
پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے بہرحال فائٹ کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ انسانوں میں تو بہرحال اس کا ایک باقاعدہ جو ہے ایک اس کی باقاعدہ ایک اہمیت ہے اپنے رائٹس کے لیے لڑنا. اب یہ بھی دین میں اکنالجڈ ہے. اس کو اس طرح کی جدوجہد کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا ہے. جیسے کہ سعید ابن زید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے, جو کوئی بھی اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے, جو کوئی بھی اپنے دین کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے, اور جو کوئی بھی اپنی جان کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے. تو آپ دیکھیں یہ سارے رائٹس ہیں ہمارے, ٹھیک ہے. تو اپنے حق کے لیے لڑنا, اس کے لیے اگر اس کو جان دے دیتا ہے تو یہ بھی ایک شہادت کا درجہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ ابھی کوئی بھی نہیں ہم نے ڈسکس کیا. ابھی تو جہاد کی ہم نے فطری صورتیں ہم دیکھ رہے ہیں, اور کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے, تو اس کے اندر اس طرح کی جو صورتیں ہیں وہ اکنالجڈ ہیں, ٹھیک ہے. اسی کو اگر براڈر سینس میں آپ دیکھ لیں تو جو حریت کے لیے جنگ ہوتی ہے, یعنی وہ بھی ایک جو ہے کوئی لڑ رہا ہے تو اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہا ہے. تو اگر کوئی مسلمان جو ہے اپنے حق آزادی کے لیے لڑتا ہے کسی فورن آکوپیشن کے خلاف, تو وہ بھی جہاد ہے, لیکن وہ جہاد فی سبیل الحریت ہے, جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. یعنی اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اس لیے کشمیر میں یا دیگر جگہوں پہ, فلسطین میں, چچنیا میں وغیرہ وغیرہ جو یہ جہاد ہوتے رہے, ان کو اگر تو ان کے اندر وہ ایسپیکٹ نہیں تھا جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے کہ اقامت دین کی جدوجہد کا ایسپیکٹ نہیں تھا, غلبہ دین اگر مقصود نہیں تھا, تو پھر یہ, اور صرف مقصود یہ تھا کہ ہم آزادی حاصل کریں, تو پھر یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوں گے, انہیں جہاد فی سبیل الحقوق کہا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی اکنالج ہے دین نے, جو بھی اس کے لیے کوشش کر رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, تو اس کو اس کا اجر ملے گا. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنی جو ہے آزادی کے لیے نہیں بلکہ کسی کی آزادی کے لیے کوشش کرے, جیسے لوگ یہاں سے جاتے ہیں مجاہدین وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک اکنالجڈ ہے, لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. تو اس بات کو بھی ہمارے ذہن میں جو ہے واضح ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور حدیث جو ہے اس حوالے سے کہ کوئی مال چھیننے کے حوالے سے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ ایک شخص مجھ سے میرا مال زبردستی لینا چاہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنا مال مت دے, ٹھیک ہے. تو اس شخص نے دوبارہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ میرا مال لینے کے لیے مجھ سے قتال تک کرنے کو تیار ہے, نہیں لڑائی کر رہا ہے مجھ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی اس سے قتال کر. اس شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے, اگر وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو شہید ہے. اس شخص نے پھر سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں دیکھیں صرف مال کا مسئلہ ہے, ابھی دین کا مسئلہ بھی نہیں ہے, لیکن کوئی مال آپ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو دین کی انسٹرکشنز تو یہ ہیں کہ آپ اس سے فائٹ کریں, اور اگر آپ فائٹ کرتے ہیں اور مارے جاتے ہیں تو یہ بھی آپ شہید ہوں گے. وہ الگ بات ہے کہ شہید فی سبیل اللہ نہیں, ٹھیک ہے. اس کی تیسری صورت بھی ہے, فطری صورتوں کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ دو صورتیں جو ہم نے پہلے بیان کی, جہاد فی سبیل البقاء اور جہاد فی سبیل الحقوق, یہ دونوں جو ہیں یہ دین میں بھی اکنالجڈ ہیں, یہ اسٹرگلز جو ہیں یہ دین کی بھی تقاضوں میں شامل ہیں. لیکن جہاد فی سبیل النظریہ جو ہے یہ بھی ایک تیسری سطح ہے جو عام طور پہ آپ کو پتا ہے سوسائٹیز کے اندر لوگ کرتے ہیں, انسانوں میں, کہ کسی نظریے کی خاطر, کسی نظریے کی بالادستی کے لیے جو ہے جدوجہد ہوتی ہے, چاہے وہ ڈیموکریسی ہو, چاہے وہ کمیونزم ہو, چاہے وہ کوئی اور اس طرح کا پروسیس ہو. لیکن یہ ساری جو سٹرگلز ہیں یہ باطل ہیں. اسلام کے اندر نظریہ صرف ایک ہی ہے جس کے لیے آپ فائٹ کریں گے, تو اکنالجڈ ہے, اور وہ فرض بھی ہے, وہ ہے اعلاء کلمۃ اللہ, توحید کی بالادستی کے لیے. اس کے علاوہ کسی اور نظریے کی بالادستی کے لیے اگر آپ جدوجہد کرتے ہیں تو اسلام میں بالکل بھی یہ جائز نہیں ہے. اس حوالے سے کچھ حدیث ہیں, جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی طرف بلائے. عصبہ یعنی اس میں آپ ساری چیزیں جمع کر سکتے ہیں, آپ چاہے وہ کسی نظریے کی عصبیت ہو, چاہے وہ کسی نسلی عصبیت ہو, کسی نسل کی بنیاد پہ ہو, رنگ کی بنیاد پہ ہو, زبان کی بنیاد پہ ہو, یہ سب عصبیتیں, ان کے لیے فائٹ کرنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے لیے لڑے اور اس کے لیے مر جائے. یہ کائنڈلی جو انوٹیشن ہے یہ مٹا دیں جن کی طرف سے بھی آئی. ٹھیک ہے, تھینک یو. پھر ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ سے فرمایا کہ اور جو شخص اندھے جھنڈے کے تلے لڑے, یعنی وہ لڑائی جس کی درستی جو ہے شریعت سے ثابت نہ ہو, تو غصہ ہو قوم کے لحاظ سے, کسی قوم کے حوالے سے, یا بلاتا ہو قوم کی طرف, مدد کرتا ہو کسی قوم کی, اور خدا کی رضامندی مقصود نہ ہو, تو پھر مارا جائے, تو اس کا مارا جانا جاہلیت کے زمانے کا سا ہوگا. دیکھیں بڑا ہی کیٹیگوریکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈینائی کر دیا کہ کوئی اور نظریہ کسی اور قوم کے لیے, کسی اور نیشن کے لیے, کسی اور عصبیت جو بھی ہو آپ کی, اس کے لیے اگر آپ فائٹ کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, اس کی بالادستی کے لیے, اس کے
جو ہے اس کی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے. تو یہ سب کے سب جو اس طرح کی جو اسٹرگلز ہیں یا جہاد ہے وہ بالکل بھی اسلام کے اندر جائز نہیں. تو یہ 3 صورتیں ہم نے دیکھی جو فطری صورتیں, اور میں سمجھا ہم نے بتایا کہ 2 صورتیں جو ہیں وہ تو ایکنالج ہیں دین کے اندر, لیکن تیسری صورت جو ہے وہ ایکنالج نہیں ہے, تیسری صورت جو ہے وہ بالکل حرام ہے. تو یہ پہلا کانسیپٹ تھا جو ہم نے پڑھ لیا. جہاد کا ہم نے لٹرل میننگ دیکھا اور پھر اس کا اصطلاحی مفہوم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی. تو خاص طور پہ بھی اصطلاحی مفہوم کا ایک اسپیکٹ تو رہتا ہے, لیکن ہم نے اس کی فطری صورتیں دیکھی. تو جو سمجھ میں آ گیا تو آپ یس کا بٹن دبا دیں تاکہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک, کافی یس ہمارے سامنے آ گئے. آگے چلتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد و قتال کا اسلامی پھر تصور کیا ہے, اسلام کے اندر اس کا کیا مفہوم ہے. جہاد و قتال فی سبیل اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس والے سے. اچھا, ابھی بھی ہم نے جہاد و قتال فی سبیل اللہ پہ ابھی بات نہیں کی ہے, لیکن اسلام کے اندر مختلف قسم کے جہاد اکنالجڈ ہیں. اس میں ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے, وہ سب سے جو ہائیسٹ اس کی کیٹیگری ہے, اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. اسلام کے اندر کچھ اور جہاد کی صورتیں بھی ہیں جو کہ اکنالجڈ ہیں, جن کو ایکسیپٹ کیا گیا. جیسے فار ایگزامپل ایک جو ہے جہاد ہے جہاد مع نفس, نفس کے خلاف جہاد. یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے ایز سچ, لیکن یہ بھی دین کے اندر اکنالجڈ ہے, اور اس کا ذکر بھی جو ہے حدیث میں آتا ہے. فار ایگزامپل حدیث ہے کہ افضل الجہاد ان تجاہد نفسک وہواک فی ذات اللہ تعالی. افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے خلاف اور اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کر تاکہ اسے اللہ کی ذات کے تحت لے. ٹھیک ہے, اس کو ایک اور اینگل سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جب شرک کا ہم نے دیکھا تھا, شرک مع نفس کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تھی, یا فرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ آپ نے ایسی شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا اس کے علم کے ہونے کے باوجود. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ, اور مور لگا دی اس کے کان پہ اور اس کے دل پر. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً, اور اس کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے. وَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ, تو اللہ کے بعد اب یہ کون اس کو ہدایت دے گا. افلا تذکرون, تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو. اب ہم نے یہاں سے وہ ایک ایسپیکٹ جو ہے یعنی ذاتی ایسپیکٹ کے حوالے سے, یہ تو ذاتی اصلاح کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک جدوجہد ہے جو ہر آن ہمارے وجود کے اندر چلتی رہے گی, اور وہ ہے کہ جہاد مع نفس, یعنی اپنے نفس کے خلاف فائٹ کرتے رہیں گے قیامت تک, مطلب موت تک. ٹھیک ہے, اور قیامت تک یہ جہاد جو ہے ہر مسلمان کی باطن میں چلتا رہے گا. تو یہ بھی اکنالجڈ ہے دین کے اندر. ٹھیک ہے, اور اس کا ایک براڈر ایسپیکٹ بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا جب ہم نے حقیقت انسان کو دیکھا تھا, کہ جب ہم جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے ہیں نا, جب اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, تو ادھر بھی جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہمارا تزکیہ نفس بھی ہو رہا ہوتا ہے. یعنی یہ پورا ایک آرگینک ہول ہے, ایک کمپریہنسو کانسیپٹ جو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. کہ ہم یعنی اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جناب آپ جو ہے کریکٹر بلڈنگ کے والے سے آپ کیا کر رہے ہیں. تو کریکٹر بلڈنگ ممکن نہیں جب تک کہ انسان جو ہے الہی رحمۃ اللہ یا کوئی بھی ہائر آبجیکٹو اس کے لیے جدوجہد نہ کر رہا. اور اس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر 3 بڑی پاورفل قوتیں ہیں. ایک قوت باقیہ ہے, یعنی زندہ رہنے کی ایک ارج ہے ہمارے اندر, اور ایک قوت شہوانیہ ہے, یعنی ارج ٹو پلیئر ہے, ہم جو ہے فرد بخش جو ہے زندگی چاہتے ہیں. اور پھر ارج ٹو پاور ہے, یہ تیسری بڑی جو ہے ارج ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ ان 2 جو ارجز ہیں, یعنی ارج ٹو لیو اور ارج ٹو پلیئر, ان کو تو چینلائز کرنے کے والے سے ہمیں پتا ہے کہ ارج ٹو لیو کو چینلائز کیسے کرنا ہے, حلال روزی کے ذریعے سے. ارج ٹو پلیئر کو کیسے کرنا ہے, نکاح اور دیگر فرد بخش سرگرمیوں کے ذریعے سے. اور اس کے یعنی ان کو چینلائز کرنے کے یا ان کو سیٹسفائی کرنے کے, ان ارجز کو, یہ جو ہمارے اندر جذبات ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے حرام طریقے بھی ہم نے بات کی تھی کہ چوری, ڈکیتی, رشوت سے بھی آپ روزی کما سکتے ہیں اور اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے زنا ہے, بد نظری ہے, فحاشی, موسیقی وغیرہ, اس طرح کی چیزوں سے بھی آپ فرق حاصل کر سکتے ہیں, لیکن یہ حرام طریقے ہیں. صحیح طریقہ جو ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ کیا. اسی اینگل سے دیکھا جائے تو ارج ٹو پاور ایک بہت پاورفل جذبہ ہمارے اندر موجود ہے. نیچے نے اس پہ بہت بات کی, جرمن فلسفی تھا. اور اس کو اگر ہم چینلائز نہیں کریں گے تو اس کے غلط راستے بہت سارے ہیں. یعنی حسد کیوں انسان کرتا ہے, بغض کیوں کرتا ہے, غیبت, تکاسل, استہزاء, یہ سب جو رذائل ہیں ہماری پرسنالٹی کے, جو ہمارے اندر جو بہت سی برائیاں ہیں اخلاقی, اس کی جڑ اور بنیاد جو ہے وہ یہی ارج ٹو پاور ہے.
اور اس کو چینلائز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے جہاد. ٹھیک ہے, تو اس اینگل سے بھی دیکھا جائے تو جہاد فی سبیل اللہ ان براڈر سینس میں جو ہے وہ ہمارے اس نفس کو قابو کرنے کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے. تو یہ بھی بات ہم پہلے کر چکے ہیں. اچھا, دوسرا جہاد جو ہے جو کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے, کہ ہم جو ہے قرآن مجید کو پیش کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ بھی اسٹرگل ہے. دوسرے لوگ جو ہیں وہ باطل نظریات کو پیش کر رہے ہیں, تو اس کے مقابلے میں جب ڈیفینیٹلی آپ نے صحیح نظریہ پیش کرنا ہے تو وہ قرآن کے ذریعے سے پیش کرنا ہے. تو اس کے بارے میں سورہ فرقان میں آتا ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ, کہ کافروں کی آپ بات نہ مانیں, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اور ان کے ساتھ جہاد کریں اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی لفظ جہاد سے آپ نے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا. پھر اس کے بعد سورہ جو ہے حج کے اندر تو ہم نے پہلے پڑھ ہی دیا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ, اللہ کے لیے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. وَاجْتَبَاكُمْ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم, تمہاری باپ ابراہیم کی ملت میں تمہیں رکھا ہے. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, اور تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا, پہلے بھی اور اب بھی. یکون الرسول شہیدًا علیکم, تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے. وتکونوا شہداء علی الناس, اور تم لوگوں پر گواہ ہو جو. ہم یہ شہادت الناس کا پورا تصور پچھلے لیکچر میں اچھی طرح دیکھ چکے ہیں. تو یہ اس میں بھی لفظ جہاد آیا ہے. تو یہ بھی ایک اسٹرگل ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے حوالے سے. تو یہ بھی دین کے اندر جہاد کا ایک اہم کانسیپٹ ہے. لیکن پھر جو سمجھ لیں کہ جہاد کا جو صحیح معنوں میں تیسرا بڑا محاذ ہے, یعنی یہ ملٹیپل فرنٹس ہیں جن میں ہمیں لڑنا ہے. ایک اپنے وجود میں لڑنا ہے, ایک ہمیں نظریاتی سطح پہ لڑنا ہے, ایک جو پھر ہائیسٹ اس کا جو یعنی جو ہائیسٹ آبجیکٹو بھی ہے اور ہائیسٹ جو اس کا فرنٹ ہے وہ ہے اقامت الدین کا فریضہ ادا کرنے کے لیے باطل نظریات کے حامل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرنا. یہ جو ہے جس کو قرآن مجید میں بالکل واضح طور پہ حکم دیا گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ٹھیک ہے, اور ابن کثیر نے پھر جو ہے اس کی تشریح بیان فرمائی, وہ بڑا واضح طور پہ اس پورے مسئلے کو جو ہے وہ ایک طرح سے انہوں نے واضح کھول کے رکھ دیا کہ بخاری مسلم میں ہے. وہ فرماتے ہیں ابن کثیر تفسیر کے سب سے بڑے جو امام ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو بخاری مسلم میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں. مجھے حکم ہے کہ میں ان سے اس وقت تک لڑائی کروں جب تک کہ وہ کلمہ نہیں کہہ لیتے. جب وہ اسے کہہ لیں گے تو مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال بچا لیں گے, یعنی امان لے لیں گے. ہاں, حق اسلام کے ساتھ, اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں ہے, ابن کثیر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص اپنی بہادری کے لیے, ایک شخص غیرت کے لیے, ایک شخص ریاکاری کے لیے لڑتا ہے, تو ان میں سے کون اللہ کی راہ میں ہے؟ تو آپ سے فرمایا کہ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی غرض سے جہاد کرے وہ اللہ کی راہ میں. تو یہاں پہ معلوم ہو گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ جسے ہم کہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ, اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے جدوجہد جو ہے, یا غلبہ دین کے لیے جو جدوجہد ہے, اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. باقی سب جو ہیں جہاد کے تصورات اگر اسلامک نالج بھی ہیں تو ان کو جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہا جا سکتا. پھر میں اگر تمہارے اس جہاد کی وجہ سے یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو تم ان سے لڑائی موقوف کر دو, ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو, اللہ ان کے اعمال کا دیکھنے والا ہے. ابن کثیر نے اس کی تشریح فرمائی. معلوم ہو گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ پھر کیا ہے. اس وجہ سے صحیح مسلم کی روایت بھی ہے, ابو داؤد میں, ترمذی شریف میں, ہر جگہ پہ یہ بہت سی جو سات ستہ کی کتابیں ان میں یہ موجود ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص جو ہے اپنی بہادری کے لیے لڑتا ہے, ایک دنیاوی مال و متاع کے لیے لڑتا ہے, اور ایک منافقانہ روش میں لڑتا ہے, ان میں سے کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ کیٹیگوریکل سوال پوچھا گیا تھا کہ مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ, جو اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے لڑتا ہے. تو اب اس کو اس کانٹیکسٹ میں رکھیں کہ اگر آبجیکٹو اللہ کے دین کا غلبہ ہے تو اس کے لیے جو پھر جو بھی اسٹرگل ہوگی, چاہے وہ دعوت دین ہو رہی ہو اس کے والے سے, یا جو ہے تنظیم سازی ہو رہی ہو, یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ایسپیکٹس ہیں, وہ سب پھر جہاد فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. لیکن اگر یہ آبجیکٹو نہیں ہے, ایک بندہ صرف اپنے نفس کے خلاف ہی کوشش کر رہا ہے, تو پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. ایک بندہ صرف جو ہے درس و تدریس سے دین کے لیے لگا ہوا ہے, مقصد اس کا یہ نہیں ہے, تو پھر جہاد فی سبیل اللہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ یہ آبجیکٹو ہے تو پھر باقی ایسپیکٹس بھی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہو جائیں گے. اور بہرحال سورہ مائدہ میں بھی اس کی تفصیل ہمیں آتی ہے, ہمارے سامنے آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس کو فرمایا, واضح طور پہ حکم دیا ہمیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ,
بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو دین قرار دیا کہ جو اس سے مرتد ہو جائے. دین سے کہ مرتد ہونے کا مطلب کیا ہے یہاں پر کہ جو اس اہم ذمہ داری کو چھوڑ دے تو یہ دین کا ایک طرح سے کتنا بڑا حصہ اس نے چھوڑ دیا ہے. تو یا الذین آمنوا ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ، تو اگر تم جو ہے دین سے مرتد ہو جاؤ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جو وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پہ بڑے جو ہے وہ نرم ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، کافروں پہ بڑے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی جو ہے ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اس سے خوف نہیں کھائیں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے وسیع والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک جو ہے تمہارے دوست جو ہیں اللہ ہیں، تمہارے ساتھی اللہ ہے، رسول ہیں اور اہل ایمان ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم راکعون، اور وہ رکوع میں رہتے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، اور پھر جو لوگ جو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اور اہل ایمان کو دوست بنائیں تو یہی اللہ کی پارٹی ہے جو ہمیشہ غالب ہو کر رہے گی. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے پورا اس کا جو ہے واضح کر دیا. اس کی تفصیلات جو ہیں ہمارے سامنے رکھتی ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ اور اس کے لیے جدوجہد کرنا یہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہونے کے مترادف ہے. اگر کوئی بندہ یہ نہیں کرتا تو پھر اللہ کی پارٹی کا وہ حصہ نہیں ہے. پھر بہرحال اس کے لیے جو اصل ٹرم ہے وہ نفاق ہے، یعنی منافق، ایسا شخص منافق ہے. وہ ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال جہاد فی سبیل اللہ کے بارے سے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ تو ایک اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ پورا قرآن کا بیانیہ اس کے پیچھے کھڑا ہے. ایک تاکید اور تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ اس کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے. کبھی کہیں پہ کتب علیکم القتال کے الفاظ کے ساتھ اسے فرض قرار دیا گیا. کبھی فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک جیسی تاکیدی انداز میں اسے بیان کیا. کہیں پہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ کے ذریعے بتایا کہ ہم تمہیں یقیناً آزما کے رہیں گے، یقیناً تمہیں آزما کے رہیں گے، یہاں تک کہ ہم جان لیں گے تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، کون ڈٹ جانے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ چھانٹی ہو کر رہے گی. اور پھر سورہ توبہ میں جیسے اللہ فرماتے ہیں مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَّاقَلْتُم مِّنَ الْأَرْضِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم زمین سے لگے جاتے ہو. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، سورہ صف میں فرمایا کہ یہ وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. تو یعنی ایک جگہ پہ نہیں، بے شمار مقامات پر پورے قرآن میں اس کو تاکید اور تکرار سے اس اہم فریضے کو ایکسپلین کیا گیا ہے. تو یہ جی تصور نمبر 2 ہے جو ہم نے ابھی دیکھ لیا. تو اس حوالے سے اگر سمجھ میں آ گیا تو آپ یس کا بٹن دبا دیں. ٹھیک ہے. چلیں جی الحمدللہ کافی کلیئر ہے. یس ہمارے سامنے بٹن دب گیا. جی اب آگے چلتے ہیں ہم اس کا جو تیسرا اہم تصور ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی پھر اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے تو اس کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. سیدھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ قابل قبول ہی نہیں ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب نہ ہو اور کوئی شخص جو ہے وہ آرام سے بیٹھا رہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی قابل قبول نہیں. ٹھیک ہے جی. اور لفظ اس کے لیے جو استعمال کیا ہے وہی استعمال کیا ہے جو فرض کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. یعنی کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا اس پہ. کتب علیکم الصیام، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. روزے کی فرضیت اسی آیت سے اسٹیبلش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی مین آیت یہ ہے، اس کے علاوہ بھی نصوص ہیں. یہ نصوص قطعی ہے نا، یعنی واضح نصوص ہیں، ان کو تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ان کو. تو کتب علیکم الصیام کا ذکر آتا ہے کہ بھی تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں روزے فرض ہیں. تو وہی لفظ اللہ نے استعمال فرمایا تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اللہ نے تم پہ قتال فرض کر دیا ہے چاہے تمہیں کتنی کراہت کیوں نہ ہو. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اور اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ تم جس سے کراہت محسوس کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور اس میں بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ جس سے تم محبت رکھتے ہو، محبوب رکھتے ہو جس چیز کو، وہ تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہ ہم نے پہلے بھی اس کو دیکھا تھا کہ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. پھر جہاد نہیں تو ہدایت نہیں. قرآن مجید میں بالکل واضح ہے. اگر جہاد فی سبیل اللہ کی جدوجہد آپ نہیں کر رہے
تو ہدایت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اگر یہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں بتا دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کی بیویاں، ان کے تمام رشتہ دار، اب یہ 5 جو ہیں محبتیں، ان میں تمام رشتے جمع ہو گئے ہیں، اور وہ مال جو یہ جمع کرتے ہیں، اور وہ تجارتیں جن کے ماند پڑنے کا انہیں ڈر رہتا ہے، تجارتیں کہہ لیں، کیریئرز کہہ لیں، مال میں کیا بینک بیلنسز کہہ لیں، آج ہمارے جو ہے بینک بیلنسز ہیں، اور وہ گھر جو یہ بڑے جو ہے سنوار کے بناتے ہیں، احب الیکم من اللہ، اگر ان کو یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، وہ رسول ہی، اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جہاد فی سبیلی، اور جہاد فی سبیل اللہ سے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیٹیگوریکلی جتنا مرضی دفعہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ لیں، یہ آخرت میں نہ تو نجات مل رہی ہے، نہ ادھر دنیا میں ہدایت مل رہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جہاد نہیں تو ایمان نہیں، ٹھیک ہے جی، سورہ حجرات میں آتا ہے قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے بدو، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ولا کل لم تؤمنوا، انہیں بتا دیا رسول اللہ علیہ وسلم کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم اسلام لے کے آئے ہو، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا، یہ اللہ کا کرم برا ضرور ہے کہ اس حالت میں بھی کہ تمہارے دل میں ابھی ایمان نہیں گیا، اللہ تعالیٰ کی تم اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا، ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ بات تو اپنے ذہن میں رکھ لو اچھی طریقے سے۔ ساتھ پھر فرمایا کہ مومن کون ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہی ہیں، یعنی کیٹیگوریکل ڈیفینیشن ہے کہ یعنی اور کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ پر اور رسول پر ایمان لائیں، ثم لم یرتابوا، اور پھر اس میں بالکل بھی جو ہے وہ شک نہ ہو ان کو، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرتے ہوں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے، اپنے جانوں سے، اولئک ھم الصادقون، یہی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ کیٹیگوریکلی واضح کر دیا، بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہ جہاد نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں، پھر جہاد نہیں ہے تو نجات نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ صف کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں کہ تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، ٹھیک ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، باموالکم وانفسکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جہاد مومنین منافقین میں چھانٹی کی کسوٹی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اسی سے جو ہے مومن اور منافق میں چھانٹی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کی حالتوں پہ ایسے نہیں چھوڑ دے گا، علی ما انتم علیہ، جو جن پہ وہ ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ خبیث اور طیب کو علیحدہ نہ کر دیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی مومن اور منافق کو جو ہے اس طریقے سے کہا کہ وہ پاک ہے اور یہ خبیث، اور سورہ محمد میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم یقیناً تمہیں آزما کر رہیں گے، یہاں تک کہ ہم تمہیں سے دیکھ نہ لیں گے جہاد کرنے والے کون ہیں، کون ڈٹ جانے والے ہیں، اور کون جو ہے پھر، اور تمہاری حالتوں کو بھی ہم جان کے رہیں گے۔ تو جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی اہمیت دیکھیں گے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ابھی ہم تھوڑا سا ایک بریک لیتے ہیں، یہ اب کچھ اینیمیشن آپ کے سامنے ہوگی، کچھ ایک لیکچر ہوگا ڈاکٹر صاحب کا، وہ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں اسے، ٹھیک ہے ظفر بھائی؟ جی انشاءاللہ میں ٹیکنیک کرتا ہوں۔
جہاد کا لغوی مفہوم کوشش کے مقابلے میں کوشش یا کشاکش کرنا ہے۔ مثلا اگر کوئی رسی سے کوئی وزن کھینچے تو وہ جہاد نہیں بلکہ جہد یعنی کوشش کہلائے گی، پر اگر رسہ کشی کا مقابلہ دو فریقوں میں ہو رہا ہو تو اسے جہاد کہا جائے گا۔ اسی طرح قتال سے مراد بھی دو فریقوں میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے لڑائی ہے۔ جہاد اور قتال کا لغوی مفہوم سمجھنے کے بعد دینی نقطہ نظر سے ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی میں جہاد کی کون کون سی صورتیں فطری طور پر ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ جہاد کی ایک فطری صورت وہ ہے جسے انسان ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کر رہا ہے، اور وہ ہے اپنی بقا کے لیے جہاد۔ ہر جاندار کی بشمول انسان کے کچھ ضروریات مثلا خوراک، پوشاک اور رہائش وغیرہ ہیں جن کو پورا کیے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور عموماً ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سب ایک دوسرے کے خلاف ایک مسلسل جہاد کی حالت میں رہتے ہیں۔ اس قسم کے جہاد کو جہاد فی سبیل البقاء کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جہاد کی ایک فطری صورت وہ ہے جو جاندار اور خصوصاً انسان اپنے حقوق کی حفاظت میں حقوق غصب کرنے والوں کے خلاف کرتے ہیں۔ اس قسم کے جہاد کو جہاد فی سبیل الحقوق بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی قسم کے جہاد کی ایک بلندتر صورت یہ ہے کہ کوئی دوسروں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے جہاد کرے۔ جہاد کی ایک اور فطری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی نظریے مثلا کمیونزم یا ڈیموکریسی وغیرہ کی بالادستی کے لیے جہاد کرے۔ اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، اس لیے جہاد کی پہلی دو صورتیں بھی دینی تقاضوں میں شامل ہیں۔ دین اسلام میں ہاتھ سے کمانے کا حکم ہے اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اسی طرح اپنے حقوق کے لیے لڑنے کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی بھی اپنے مال، جان، گھر والوں یا اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ رہی بات تیسری فطری صورت کی یعنی کسی نظریے کی بالادستی کے لیے جہاد کرنا، تو سوائے ایک نظریے یعنی نظریہ توحید کے کسی اور نظریے کی بالادستی کے لیے جہاد کرنا قطعاً حرام ہے، اور اسی جہاد کو جو نظریہ توحید کی بالادستی کے لیے کیا جائے جہاد فی سبیل اللہ کا نام دیا گیا ہے۔ چنانچہ آزادی کی جو بھی کوششیں اس وقت امت مسلمہ میں ہو رہی ہیں وہ سب جہاد و قتال فی سبیل اللہ نہیں بلکہ جہاد و قتال فی سبیل الحقوق کہلائی جائیں گی۔ اسی طرح دین اسلام میں جہاد کی دیگر صورتیں مثلا جہاد مع النفس جسے اپنے نفس اور شیطان کے خلاف کیا جاتا ہے، اور جہاد بالقرآن جو قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے کفریہ تعلیمات پھیلانے والوں کے خلاف کیا جاتا ہے، یہ جہاد بھی فی سبیل اللہ نہیں کہلایا جائے گا۔ جہاد فی سبیل اللہ صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفریہ نظام کے نافذ کرنے والوں کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہو تو اس راہ میں کیا جانے والا جہاد مع النفس اور جہاد بالقرآن بھی بفضل اللہ جہاد فی سبیل اللہ میں شامل گردانے جا سکتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ ایک نہایت اہم فریضہ ہے جسے اللہ نے کتبہ کے مبرہن لفظ کے ساتھ ہم پر فرض کیا ہے، اور یہ اس وقت تک فرض رہتا ہے جب تک دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس لیے چاہے کوئی کافر ہو یا کلمہ گو، اگر اللہ کے کل دین کے نفاذ میں رکاوٹ بنے تو اس کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ فرض ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جو کلمہ گو تھے جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ بہرحال از روئے قرآن اگر دین کلی طور پر اللہ کا نہ ہو تو جہاد فی سبیل اللہ وہ فریضہ ہے جس کے بغیر
اخروی نجات ناممکن ہے، ہدایت حاصل ہونا ناممکن ہے، دل میں ایمان کا باقی رہنا ناممکن ہے، اور مرض نفاق میں مبتلا ہونا یقینی ہے۔ لیکن کیا جہاد و قتال فی سبیل اللہ سے مراد بندوق لے کر نکل پڑنا ہے؟ جی نہیں، جہاد و قتال کے طریقہ کار پر انشاءاللہ اگلی اینیمیشن میں تفصیلاً بات ہوگی۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ اسلام ایمان علیحدہ چیز ہے۔ ایمان کی تعریف یقین قلبی دل میں اور جہاد فی سبیل اللہ عمل میں۔ گویا کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو پھر مومن نہیں ہو تم۔ دل میں یقین نہیں تو مومن نہیں، عمل میں جہاد نہیں تو مومن نہیں۔ اب اسی کو دوسرے مقام سے جو میں نے آیات پڑھی تھی، سورہ صف کی آیت نمبر 10-11، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی جانب جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے، نجات دے دے۔ سوالیہ انداز، یہ قرآن کا بھی انداز ہے، حضور کا بھی انداز تھا۔ پہلے سوال کیا جائے تاکہ اذہان سوچنے کی طرف آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے کہ اب آگے کیا بات آ رہی ہے۔ حضور بھی سوال کیا کرتے تھے، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ اکثر و بیشتر صحابہ کا جواب ہوتا تھا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور دوبارہ پوچھتے تھے تو اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیتے تھے۔ المفلس عندنا ما لا درہم لہ ولا دینارا، حضور ہم مصرف اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت میں حاضر ہوگا تو نمازوں کی بھی بہت بڑی گٹھری لے کر آئے گا، روزے بھی ہوں گے، عمرے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، نیکیوں کی بہت بڑی بڑی گانٹھیں ساتھ ہوں گی، لیکن حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی ہوگی۔ قد اکل مال ھذا، اس شخص کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا غلط طریقے سے، بہنوں کا حصہ وراثت میں کھا لیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور وہ سارے دعوے دار جمع ہو جائے، اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، تو اس کی نیکیاں سب دے دی جائیں گی۔ اچھا بھائی وہاں کوئی اور کرنسی تو ہے نہیں کہ اتنے ہزار جرمانہ یا اتنا لاکھ جرمانہ، اچھا تم اس کی نمازیں لے جاؤ، تم اس کے روزے لے جاؤ، تم اس کے حج اور عمرے لے جاؤ، خالی ہو گیا، اور دعوے دار اب بھی باقی ہیں، تو ان کے گناہ اب ان کے حساب میں پڑنے شروع ہوں گے، اور وہ ان کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے۔ یہ مفلس ہے، یہ انداز تھا، یہ قرآن کا بھی انداز ہے اور یہی حضور کا انداز تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان قانونی حاصل کر چکے ہو، یا اے وہ مسلمانوں جن کی رسائی ابھی تک حقیقی ایمان تک نہیں ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت، وہ کاروبار جس کا نفع کیا ہوگا کہ جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ۔ اب یہاں ایک منٹ رک کر توقف کر کے نظم کلام کے اعتبار سے ایک نتیجہ سامنے لے آئیے، اگر وہ تجارت نہیں کرو گے تو جہنم سے نجات کی امید یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے، تمہاری آرزویں ہیں، تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں جنہوں نے عقیدوں کی شکل اختیار کر لی۔ اللہ کا کلام ہے کہ اس میں کوئی شے جو ہے محض شاعرانہ لفاظی کے لیے یا شاعرانہ مبالغے کے لیے تو نہیں ہے نا۔ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو نفس کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ تو قرآن میں جو لفظ آ رہا ہے وہ ہر لفظ اپنی جگہ پر معنی کا خزانہ ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اب جواب سنیے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ بات وہی ہو گئی نا، وہ پہلا تمہارا قانونی ایمان تھا، اصل ایمان کچھ اور ہے۔
इसी को सूरह निसा में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल। ऐ ईमान के दावेदारों, ईमान लाओ जैसा कि ईमान लाने का हक है, अल्लाह पर भी और उसके रसूल पर भी, और उस किताब पर भी जो अपने रसूल पर उसने नाजिल फरमाई, और उस किताब पर भी जो पहले नाजिल की थी। तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। बिल्कुल वही आयत नंबर 15 बन गई कि नहीं सूरह हुजरात की। ईमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूल पर, या ईमान रखो अल्लाह पर उसके रसूल पर जैसे कि ईमान का हक है, और जिहाद करो अल्लाह के राह में अपनी जानों और मालों के साथ। तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम समझो। अगरचे बज़ाहिर तो घाटे का सौदा है दुनियावी एतबार से, अल्लाह की राह में जिहाद करना जान का अंदेशा है, क़िताल के लिए निकलना जान का, जो अगर बच के आ गए तो एक नई जिंदगी समझिए, वरना इंसान मैदान जंग में जाता है तो जान हथेली पर रख कर जाता है। माल मांगा जा रहा है अल्लाह की राह में, माल देकर दुनिया में तो बहरहाल दौलत की कमी का एहसास होता है ना। अगरचे तुम्हें घाटे का सौदा नजर आता है, हकीकत में यही नफे का सौदा है अगर तुम्हारे पास इल्म हकीकी है। अब इन दो मकामात से जो नतीजा मैंने निकाला, देयर कैन बी नो ईमान विदाउट जिहाद फी सबीलिल्लाह, देयर कैन बी नो सैल्वेशन ऑन द डे ऑफ जजमेंट विदाउट जिहाद फी सबीलिल्लाह। خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمنا كلام ربنا. جی تو بسم اللہ اول و آخرہ. آپ نے اینیمیشن بھی دیکھی، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موقع اس والے سے سنا. امید ہے کہ جو بات ہم نے ابھی تک کی ہے وہ آپ کو کلیئر ہوگی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں. جہاد و قتال فی سبیل اللہ آخر کیوں ضروری ہے، آخر اتنی امپورٹنس کیوں ہے اس کی، اتنا ایمفسس کیوں اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا ہے. تو یعنی یہ کوئی ایسی بات میں نے آپ کو بتایا نا، ایسی بات نہیں ہے کہ جو ایک آدھی آیت میں آ گئی اور ہم اس کو جو ہے وہ خام خواہ میں بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہوں، بلکہ یہ تو قرآن کا سمجھ لیں کہ 1/3 قرآن تو اسی پر ہی ہے، اسی آبلیگیشن کو واضح کرنے کے لیے. تو اس کی پھر اللہ نے حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس یہ اس کو کہہ دیا کہ فرض ہے، بلکہ اس کی بہت سے ریشنل دیے، بتایا کہ آخر کیوں ضروری ہے. تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا کنسرن ہے وہ ہے کہ کفر کا فتنہ پھیل جائے گا اور مسلمان مرتد ہو جائیں گے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اللہ کو سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ ہم جنت پہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں. انسان کو جنت سے نکالا گیا تھا، آدم کو، تو بنی آدم کو وہیں جانا چاہیے، یہی اس کا حق ہے اصل میں، جو برتھ رائٹ ہے ہر انسان کا. اور اگر اللہ کا دین نافذ نہ ہو ریاستی سطح پر تو یہ انشور کرنا ناممکن ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا وہ کسی نے شعر کہا ہے کہ باطل کے نظام میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوپر کفر کا نظام ہو اور ہم جو ہے یہاں پہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. یہ اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ تو ہم نے پہلے بھی دیکھ ہی دیا کہ اصلاح تو ویسے بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ انسان کے اندر ایک دائیا اتنا سٹرونگ ہے، ارج ٹو پاور، غالب آنے کا جو جذبہ ہے. اور اگر اس کو چینلائز نہ کیا جائے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے تو ویسے انسان جو ہے وہ رذائل سے نہیں بچ سکتا، جو بھی اخلاقی برائیاں ان سے نہیں بچ سکتا. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرَدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اے مسلمانوں اگر تم جہاد ان سے نہیں کرو گے، ان سے لڑائی نہیں کرو گے، وہ تو تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ استطاعت حاصل کر کے تمہیں دین سے مرتد کر دیں گے. اصل اللہ کو دیکھیں سب سے بڑا کنسرن یہ ہے. باقی چیزیں بعد میں ہیں، دنیاوی فلاح و بہبود بعد میں ہے، اصل چیز اخروی فلاح و بہبود ہے. اور اس کی بھی جو سب سے بنیاد ہے وہ ایمان ہے. جب ایمان ہی نہ رہا تو پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا. اللہ کو کنسرن یہ ہے کہ اگر تم یہ فریضہ سر انجام نہیں دو گے وہ تم پہ غالب آ جائیں گے اور تمہیں دین سے مرتد کر دیں گے. اور ساتھ ہی پھر اللہ نے وارن کیا. اور تمہیں جانتے ہو کہ پھر کیا ہوتا ہے جب انسان جو ہے مرتد ہو جائے، فیموت وہو کافر، اسی پر اگر وہ اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ کافر ہوتا ہے. فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ایسے جس کے دنیا اور آخرت کے سب اعمال زیرو ہو جاتے ہیں.
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ آگ والے ہوتے ہیں ایسے لوگ، ہم فیہا خالدون، رہتے ہیں اس پہ ہمیشہ ہمیش۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کان کھول کے اس کو اپنے پلے باندھو کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہیں اپنے ایمان کا بچاؤ کرنا مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے، جیسے کہ آج ہے۔ آج ہم نعرہ تکبیر تو بلند کرتے ہیں جب کوئی دار اسلام میں داخل ہوتا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے ہی سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ جو ہے دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ دین اسلام کو چھوڑنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہہ دیں کہ جی میں کافر ہو گیا، یا میں نے آج سے اپنا نام رام پرکاش رکھ لیا، جان رکھ لیا۔ ایک حکم بھی دین کا اگر اس کو انکار کر دے کو بندہ تو دین اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ ایک سنت کا استہزاء کر دیا، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں دین اسلام سے خارج کرنے والے کتنے احکامات ہیں، کتنے ہی معاملات ہیں جن کو ہم جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگین وہی بہت ہی دو ٹوک الفاظ میں، ان الذین آمنوا، کان کھول کے سن لو، بے شک جو لوگ بھی ایمان لائیں، والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں، یعنی انہیں امید رکھنی چاہیے، وہ سچے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ انہی کے لیے غفور الرحیم ہے۔ تو اب بتائیں اس میں اس سے زیادہ کلیئر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں فساد پھیل جائے گا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم جہاد نہیں کرو گے فساد عظیم برپا ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ میں جو ہے اس کی حکمت کو ارشاد فرمایا کہ بلولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، یہ طالوت اور جالوت کا جو بڑا مارکا تھا اس کو بیان کرنے کے بعد جب طالوت نے اور داؤد علیہ السلام نے جو ہے جالوت کو شکست دے دی، تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ بلولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا رہتا لفسدت الارض، تو زمین پر فساد برپا ہو جاتا، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جہان والوں کے لیے بڑا فضل والا ہے۔ تو فساد عظیم برپا ہو جائے جیسا کہ ابھی برپا ہے، ابھی ایسا فساد برپا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اس وقت انسانیت کی اکثریت جو ہے وہ تو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے، اتنا بڑا فساد برپا کر دیا ہے ان لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا عبادت گاہیں تباہ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ سورہ حج میں فرماتے ہیں ولولا، وہی انداز ہے، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے اس طرح دفع نہ کرتا رہتا جہاد کے ذریعے تو لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، تو پھر تباہ ہو جاتی ہیں ساری جو ہے عبادت گاہیں، چاہے وہ گرجے ہوں، چاہے مساجد ہوں، چاہے جو بھی سینگوگز ہوں وغیرہ وغیرہ، جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تباہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وَلْيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، ٹھیک ہے، ان کی جو اللہ کی مدد کریں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ بہت قوی ہے اور عزیز ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری، لیکن اللہ نے دنیا میں اصول یہ رکھا ہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو گئے تو ہم تمہاری ہیلپ کریں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے بھی پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے آپ نہیں کرنا، لیکن اللہ کا وعدہ پکا ہے، آپ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہیلپ کرے گا۔ مشرکین اور اہل کتاب کے پاس اقدار چلا جائے تو یہ اس کے حقدار ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ غیرت دینی کا تقاضا ہے، یہ حمیت دینی کا تقاضا ہے۔ اوپر اگر کفر کا نظام جو ہے وہ ہے اور کافروں کے ہاتھ میں ہے تو یہ کیسے ان کے ہاتھ میں رہ سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، جو اللہ نے جس کو حلال ٹھہرایا اس کو حلال نہیں مانتے۔ یا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ مشرکین جو ہے غلیظ ہیں۔ ولا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد مسجد حریم کے آس پاس قرب و جوار میں بھی نہ پھڑکنے پائیں، یعنی جو جزیرۃ العرب ہے اس میں بھی نہ آئیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا جو ہے کمی آ جائے گی مال میں تو فکر نہ کرو، ہم تمہیں غنی کر دیں گے اپنے فضل سے، انشاء جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، قتال کرو ان سے جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے۔ اور ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، حرام نہیں ٹھہراتے اس کو جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے۔ ولا یدینون دین الحق، نہ دین حق کو تسلیم کرتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب میں بھی ہیں، حتی یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ جزیہ دیں، وہم صاغرون، اور چھوٹے ہو کر رہیں۔ تو یہ حمیت دینی کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت نہیں رہ سکتی، اللہ نے ان کو اس کا حقدار ہی نہیں ٹھہرایا۔ اور اس کے بعد پھر مومنین منافقین کی چھانٹی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی جو ہے نصرت حاصل کرنے کی شرط لازم ہے، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل کرنے کی بھی شرط لازم یہی ہے کہ تم جہاد کے لیے کھڑے ہو، اور مومنین اور منافقین کی چھانٹی بھی نہیں ہو سکتی، جو کہ بہت ضروری ہے اللہ کے نزدیک اخروی نجات کے حوالے سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کو آپ کو دکھا دیتا، یہ منافقین کو ان کی شکلیں آپ کے سامنے آ جاتی اور آپ ان کے چہروں سے ان کو جو ہے پہچان لیتے۔ وَلَا تَعْرِفُنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ تو ویسے بھی
ان کو پہچان ہی لیتے ہیں کسی حد تک جو ہے ان کی باتوں کے انداز سے. اتنی بصیرت تو آپ کو دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے, لیکن ایگزیکٹلی کہ کون منافق ہے کون مومن ہے یہ جاننا تو ظاہری بات ہے اتنا آسان نہیں ہے. واللہ یعلم اعمالکم, اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے ان کے اعمال کو. ولنبلونکم, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نہیں رکھا کہ اللہ آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دے. اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ آزماتا ہے حتی نعلم المجاہدین منکم, جب تک کہ اللہ پرکھ نہ لے تم میں سے جہاد کرنے والے وہ کون ہیں, وہ صابرین, اور صبر کرنے والے کون ہیں, ڈٹ جانے والے کون ہیں. ونبلو اخبارکم, اور تمہاری حالتوں کی بھی پرکھ اللہ تعالیٰ کر کے رہیں گے. دوبارہ جی اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ آج کل کے دور کے حوالے سے بڑی اہم نظم ہے اقبال کی, کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ فتوے آ رہے تھے کہ جی جہاد شاید کوئی نہیں کرنا چاہیے, تو آج بھی یہی فتوے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں فتویٰ ہے شیخ کا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے, دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر. لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں, مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر. اقبال کہتے ہیں یہ شیخ صاحب کن کو پڑھا بتا رہے ہیں, امت مسلمہ ویسے ہی ختم ہو چکی ہے, اس کے اندر جذبہ ویسے ہی نہ رہا, اس کو کیا یہ درس آپ دے رہے ہیں کہ جہاد نہ کرو. تیغو تفنگ دستے مسلمان میں ہے کہاں, مسلمانوں کے ہاتھ میں تو یہ ویسے بھی نہیں ہے. وہ بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر, موت کی لذت تو رہی نہیں, کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مارے. کافر مرے تو لرز جاتا ہے, تو یہ مسلمان کی موت مرنا تو اس سے دور کی بات ہے. تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی, دنیا کو جس کے پنجے خونی سے ہو قطر. ترک جہاد کی تو ان کو تعلیم دے جو جہاد پہ لگے ہوئے ہیں, جن سے دنیا کانپ رہی ہو. یا تو دنیا تو کوئی کانپ نہیں تھی ان سے, یہ تو جہاد سے توبہ کیے بیٹھے ہیں. باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے, یہ بڑی اہم بات ہے. یورپ زرا میں ڈوب گیا دوست کمر, آپ فتوے ہمیں یہ دے رہے ہیں جہاد چھوڑ دو. ادھر ان کے جو لوگوں نے کروسیڈز کے حکم دیا, ٹھیک ہے, ادھر کے مولویوں نے کہا تھا کروسیڈ کرو, تبھی تو یہ سارا ویسٹ کھڑا ہوا تھا. تو ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے, یہ جو شیخ صاحب ہیں کلیسا نواز شیخ صاحب ہیں, مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. یہ سارے فتوے آپ کے ہمارے لیے ہیں, ان کے مولوی کوئی نہیں فتوے دیتے ہو. مغرب میں شر نہیں ہے جنگ. تو عکس سے اگر غرض ہو تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر, ٹھیک ہے. تو آج بھی حالت یہی ہے کہ ہم اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں اور تبھی ہم ذلیل و رسوا ہیں. تو یہ تصور نمبر 3 تھا, کلیئر ہو گیا ہے تو آپ یس کا بٹن دبا دیں. ٹھیک ہے جی, کلیئر. چلیں کچھ اعتراضات ہیں, ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آگے. پھر تو کچھ اعتراضات اور باتیں کیے جاتے ہیں کہ جہاد مع نفس جو ہے, یہ کفار کے خلاف جو لڑائی کرنی ہے نا, جہاد فی سبیل اللہ, اس سے بڑا جہاد. تو یہ انفارچونیٹ ایک معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی روایات بہت پھیلی ہوئی ہیں. جیسے کہ روایت ہے کہ کچھ مجاہد جو تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ واپسی پر خوش آمدید, تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے. تو وہ کیا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا, ان سے پوچھا کہ وہ کیا ہے, آپ سے جواب دیا کسی کا اپنی خواہش نفس کے خلاف جہاد کرنا. تو یہ روایت ہے, اس کی بنا پر اصل میں جو نفس کے خلاف جہاد ہے اس کو جہاد فی سبیل اللہ سے ایک طرح سے سپیریئر ثابت کیا جا رہا ہے. یہ بات غلط ہے. جہاد مع نفس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا, وہ تو ہے ضروری, بالکل امپورٹنس ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کو جو ہے ایک سپیریئر حیثیت دے دینا اور جہاد فی سبیل اللہ کو ڈیگریڈ کر دینا, یہ بہت بڑا ظلم ہے جو کہ اس روایت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. یہ روایت بیسیکلی ضعیف روایت ہے. امام بہقی نے حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس میں ضعف ہے, ٹھیک ہے. اور ابن حجر رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب جو ہے تخریج میں وہ فرمایا کہ اس حدیث کے 3 راوی قابل اعتماد نہیں. اس میں بھی ایک راوی جو ہے اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ متروک الحادث ہے, یعنی اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا. امام بخاری امام نسائی کی بھی یہی رائے ہے. تو یہ ضعیف روایت ہے, اس کے اوپر جو ہے یہ کھڑا کر کے پورا اتنے بڑے تصور کو رد کیا جا رہا ہے جو قرآن کا بیانی ہے جس کے پیچھے کھڑا. تو یہ غلط بات ہے بالکل. پھر جہاد ہر حال میں فرض ہے, چاہے وسائل ہوں یا نہ ہوں. یہ کچھ جو ہمارے ہاں جہادی تنظیم کے لوگ ہیں وہ انہوں نے یہ نظریہ بنایا ہوا ہے, چاہے وسائل ہوں نہ ہوں, اب اتنی بڑی فوج ہے اسے ٹکر لینی ہے, جی کوئی 2-3 بندے ہیں 10 بندے لاؤنچ ہو جاؤ بس. یہ بھی بات صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے. جو قرآن مجید میں اس کو واضح طور پہ جو ہے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. جیسے سورہ توبہ میں آتا ہے, کچھ لوگ جو تھے ان کے وسائل اگر میسر نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک طرح سے جنگ سے جو ہے وہ معذرت دے دی. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. اور نہ ان پر کو حرج ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بے سر و سامان جو لوگ ہیں کہ تمہارے پاس آئے, جب آپ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ کے پاس وہ آئیں اور ان کو سواری دو. وہ ان سے سوال کرتے تھے کہ ہمیں سواری دے دیں,
اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے. یعنی جذبہ بہت تھا لیکن وسائل نہیں تھے، تو ان کو بھی ایک طرح سے معافی دے دی گئی. یا بڑی اہم آیت سورہ انفال کی ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، آپ مومنوں کو قتال کا شوق دلائیں. یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر ان میں سے جو ہے وہ 100 جو ہوں گے ڈٹ جانے والے ہوں گے 200 پر غالب آ جائیں گے. وہیں یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا، اور اگر 100 ہیں، اگر 10 ہیں تو پھر یکم منکم 20 صابروا یغلبوا 200. ٹھیک ہے، تو یعنی اگر 20 ہیں تو پھر وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی 1:10 کا جو ہے معاملہ ہے. وہیں یکم منکم 100، اور اگر وہ 100 ہیں یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو پھر وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ یہ کافر جو ہیں بأنہم قوم لا یفقہون، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ کوئی ریشو ہے، ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ نے دشمن جو ہے اس کو اسیس کیے بغیر لڑائی شروع کر دینی ہے. تو پہلے جو ہے ریشو تھی 1:10، یعنی 20 ہے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور 100 ہے تو پھر وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے. تو اللہ نے اس پہ تخفیف خود ہی فرما دی. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی اس کے اندر. اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر ضعف آ گیا ہے. فَإِنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، تو اب جو ہے اگر 100 ہیں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وَإِنْ مِنْكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، 1000 ہیں تو 2000 پر غالب آ جائیں گے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو معلوم ہوا کہ کوئی ریشو پرپورشن ہے. آپ نے دشمن کی اسسمنٹ کرنی ہے، تبھی آپ نے پھر اس کے ساتھ جو ہے ٹکر مول لینی ہے. بغیر استطاعت کے ٹکر لینا یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. تو یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی. اور ابن عباس سے مروی ایک روایت بھی ہے صحیح بخاری کے اندر جس میں اس کی تشریح آئی ہے، اور یہی تشریح ہے کہ اس کے اندر جو ہے باقاعدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا پرپورشن اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو فائٹ کرنا آپ کے لیے لازم ہے، ورنہ پھر آپ فائٹ نہیں کریں گے. تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ بغیر وسائل کے آپ لڑائی کریں. پھر ایک اعتراض آتا ہے کہ جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جب امیر حکم دے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک اتنا بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا مذاق خیز قسم کا آج کل جو ہے وہ کچھ لوگوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ جی جب امیر حکم دے گا تو تبھی آپ مارچ کریں گے، تبھی جہاد ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ امیر صاحب تو ہے ہی نہیں، یعنی مسلمانوں کا صحیح معنوں میں امیر تو ہے نہیں، یہ تو بیٹھے ہوئے اوپر خود جو ہیں یہ تو دین نافذ نہیں کرے تو کفر نافذ کر رہے ہیں. تو اب جو ہے یہ کہنا کہ جی امیر حکم دے گا تو ہی ہم جہاد کریں گے، تو کتنا یہ مذاق خیز ہے. اصل بات یہ ہے کہ کفری احکامات نافذ ہیں. کفر کا فتنہ 400 پھیلا ہوا ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم سے لڑائی کرو، اور کہیں پر اس آیت کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ امیر جو ہے وہ حکم دے تو تبھی جو ہے تم نے لڑائی کرنا ہے. تو اللہ صاف کا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، قتال کرو جب تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. اس وقت تک لڑائی کرنی ہے. علت صرف ایک ہے، اللہ کا دین نہ ہو تو لڑائی کرنی ہے، جہاد کرنا. تو وہی بات ہے، یہاں پہ تو حکم دے رہا ہے کفر نافذ کرنے کا، کفر نافذ کرو. تو اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ جناب وہ کوئی جو ہے دین نافذ کرنے کا حکم دے گا یا دین کو غالب کرنے کے لیے والے سے حکم دے گا، تو یہ کتنی مذاق خیز بات ہے. بلکہ اس کے خلاف ہمیں فائٹ کرنی. تو یہ بڑی ایک عجیب بات ہے جو کی جاتی ہے. بہرحال یہ ایک اعتراض ہے. پھر ایک چوتھا اعتراض ہے کہ مسلمان حاکم کے خلاف کسی صورت بھی جہاد نہیں ہو سکتا. مطلب یہ جو کلمہ گو ہے تو بس اب جو مرضی ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ قبول کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ بھی مذاق خیز بات ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب ایک دفعہ پوچھا گیا، خاص طور پہ جب تاتاری جو ہے نئے مسلمان ہوئے تھے اور انہیں آتے ساتھ ہی جو ہے مسلمان ہوتے ساتھ ہی کچھ علاقے فتح کیے، تو وہاں پر تو اس کے چنگیزی نافذ کر دی، قرآن نافذ نہیں کیا. تو پھر اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ تو کلمہ گو ہے نا جی، تو ان کے خلاف تو ہمیں فائٹ نہیں کرنی چاہیے. تو اس پہ پھر ابن تیمیہ نے جو مجموعہ فتاوی میں موجود ہے یہ ان کا موقف پیش کیا کہ ہر وہ گروہ جو اسلام کے ظاہر و متواتر احکام اور شرائع میں سے کسی بھی حکم کو قائم کرنے سے اجتناب کرتا، ایک حکم بھی اگر متواتر احکامات ہیں ان میں سے ایک بھی حکم اگر نافذ نہیں کرتا، چاہے تتاری ہوں چاہے غیر تتاری، ان سے قتال فرض ہے تاکہ اسلام کی قوانین و شرائع کی پابندی نہ کرنے لگیں، اگرچہ وہ اس کے ساتھ ساتھ شہادت کے اقراری بھی کیوں نہ ہو، کلمہ گو بھی کیوں نہ ہو، یا حتیٰ کہ بعض دیگر احکامات کے پابند بھی کیوں نہ ہوں، جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا تھا. جب ابوبکر صدیق نے کیوں قتال کیا تھا ان سے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے؟ باقی چیزیں تو قبول کر رہے تھے، لیکن ایک حکم جو ہے انہوں نے نہیں مانا تو ان کے خلاف قتال کیا گیا. تو معلوم ہو گیا جب تک اسلام کے احکامات کی عملاً پابندی نہ ہو جائے اس وقت تک اسلام کو خالی اپنا لینے سے قتال ساقط نہیں ہو جاتا. اس لیے جب تک دین سارے کا سارا ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ نہ ہو جائے، جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، قتال واجب ہے. چنانچہ دین غیر اللہ کے لیے ہو جائے تو قتال واجب ہو جاتا ہے. چنانچہ وہ لوگ جو اسلام کے ظاہر و متواتر احکامات اور قوانین کی پابندی نہیں کرتے، ان سے قتال کے واجب ہونے پر علماء اسلام میں کوئی بھی اختلاف نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ. تو
تو یہ جی بڑا کیٹیگوریکلی واضح کر دیا ہے. اور یہ ایک لاجیکل بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کفر کا فتنہ اگر کوئی کافر نافذ کر رہا ہے تو قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس حوالے سے حرم کی حرمت پامال ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ سورہ بقرہ میں ساری بحث ہے. میرے حرام مہینوں کی حرمت پامال ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان سے لڑائی کرو کیونکہ یہ کفر نافذ کر رہے ہیں، اور وہی اگر کوئی کلمہ کو نافذ کر رہے ہیں تو قابل قبول ہو جائے گا اللہ کے لیے. یعنی کیسی اللاجیکل بات ہے جو یہ ذہن میں آتی ہے ان لوگوں کی جو یہ پیش کرتے ہیں. تو بہرحال اس حوالے سے یعنی ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، وہی بات ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. آج انسانیت نے اتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ ایک حق تسلیم کر لیا ہے. یعنی امیجن کر سکتے ہیں کوئی بھی زندہ سوسائٹی جو ہے اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اس کے لوگ ہیں کتنے زندہ ہیں، کتنے باشعور ہیں کہ وہ اپنے حاکموں کو جو ہے ہٹا سکتے ہیں اگر وہ ان کے ظلم کریں. یہ حق جو ہے دنیا کی اس وقت 40 سے اوپر ممالک کی کانسٹیٹیوشن میں ایکنالج کر لیا گیا ہے. اور دو بڑے جو آئین ہیں، سلسلہ وہاں سے چلا تھا نا، فرینچ ریولوشن، اس کے بعد ڈکلریشن آف رائٹس آف مین جو ہے طے کی تھی. اس کا آرٹیکل 33 سے 35 اگر آپ پڑھیں آرٹیکلز ان کے کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر، میں اردو ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں. ظلم کے خلاف مزاحمت دیگر انسانی حقوق جن کو طے کیا گیا ہے کا حاصل ہے. معاشرتی اکائی میں کسی ایک فرد کے ساتھ ظلم اس اکائی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. اس معاشرتی اکائی کے ساتھ ظلم اس کے ہر فرد کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. جب حکومت عوام کے حقوق اور ان میں کسی حصے کو پامال کرتی ہے تو بغاوت دووں کا حق ہے. بغاوت دووں کا حق ہے، اور یہ حق تمام حقوق سے زیادہ مقدس، تمام ذمہ داریوں سے زیادہ ناگزیر ہے. سبحان اللہ. دل خوش ہو جاتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ انسانیت نے یہ سمجھا ہے کوئی ظالم اوپر آ کے بیٹھ نہیں سکتا. یہ فرینچ ریولوشن کے بعد جو ڈکلریشن آف رائٹس آف مین طے ہوا تھا، دنیا کے بڑے آئینوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے. اور ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس جو امریکہ جب اس نے آزادی حاصل کی تو اس میں جو ان کے ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس میں کیا لکھا ہوا ہے، جب تواتر کے ساتھ غاصبانہ اور ظالمانہ اقدامات اسی مقصد کے لیے کیے جانے لگیں کہ ان عوام کو مطلق اور انانیت کے تحت دانے پر مجبور کر دیا جائے تو یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، ان کا فرض ہے کہ ایسی حکومت کا تختہ روٹ. یہاں تو یہ رائٹ جو ہے انسانیت سمجھ رہی ہے. اور کیا دین اسلام جو دین فطرت ہے اس کے اندر یہ رائٹ نہیں ہے؟ اس کے اندر کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے جو ہے عوام کی کہ وہ اس اہم ذمہ داری کو ایکسرسائز کریں؟ لیکن ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو بہرحال یہ ہے جی کانسیپٹ نمبر 4 ہے. اب یہاں تک ہم رکھتے ہیں. ایک ٹاپک ضمناً جو ہے وہ آگے انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ بس اتنا میں مختصراً بیان کر رہتا ہوں، باقی اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کی ذمہ داری ادا کرنا یہ بغیر کسی اجتماعیت کے ممکن نہیں، کیونکہ یہ اکیلا انسان نہیں کر سکتا. اور یہ دین کا کیونکہ اصول ہے ما لا یتم الواجب الا بہ فواجب، جس واجب کو ادا کرنے کے لیے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ بھی واجب ہوتی ہے. تو اس لیے ہم مطلب دیکھ لیں کہ گاڑی کو دھکا لگانا ہے ایک بندہ نہیں دکھا سکتا، تو وہ نیچرلی ایک جماعت بن جاتی ہے جو دھکا لگاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ایک ذمہ داری بہت بڑی ہے، اللہ کے دین غالب کرنا ہے. تو اس کے لیے جماعت ناگزیر ہے. اگر کوئی سیریسلی یہ ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک ناگزیر حقیقت ہے کہ اسے کسی جماعت کا حصہ بننا ہے یا اپنی جماعت کو اسٹیبلش کرنا ہے. التزام جماعت یعنی اجتماعیت کو اسٹیبلش کرنا اسی مقصد کے لیے یہ دین کا ایک فرض ہے، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ فرض ہے. اور دین کا پھر تقاضا بھی یہی ہے. ڈیفینیٹلی دین جو ہے سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہوا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ امت کا ذکر ہے کہ تمہارے اندر امت ہے، گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. اور یہی وہ جو ہیں فلاح پانے والے لوگ ہیں. اس طرح سورہ صف میں آیا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، قتال جو کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو قتال کرتے ہیں صف باندھ کر، جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. اور کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ نے فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹا گروہ اللہ کے اذن سے بڑے گروہ پر غالب آتا ہے. تو گروہ کا ذکر ہے. سورہ مائدہ کا ہم پڑھ چکے ہیں، حزب اللہ کا ذکر آیا تھا. اور یہاں پہ وقاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، سورۃ توبہ میں مل کے قتال کرو ان سے جیسا کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں مل کر. تو یہ اسٹرگل ہے ہی ایک اجتماعیت کے تحت ہوگی، یہ اکیلے اسٹرگل ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اور اسلام کا مزاج بھی بہرحال یہی ہے. اس حوالے سے بے شمار احادیث ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ عمر خطاب سے مروی روایت ہے کہ تم پہ جماعت میں کا حصہ بننا فرض ہے اور علیحدہ رہنے سے بچو، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دوست سے بنسبت دور ہوتا ہے. سفر میں بھی جانا ہو تو پھر کہا گیا ہے کہ اگر کچھ لوگ ہیں ایک امیر بنے باقی مامور ہوں. تو اسلام کا مزاج بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پہ آتا ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. من شذ شذ الی النار، جو اس سے راضا ہوا پھر وہ آگ میں جائے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دین کے اندر اس کے سپورٹو بہت سے دلائل ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب.
ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں روکتا ہوں. آپ کوشچنز ہیں آپ کے ہم لے لیتے ہیں تاکہ یہ ٹاپک جو ہے ہم کنکلوڈ کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. کیونکہ ٹاپک بڑا اہم ہے تو میں چاہوں گا کہ اگر کچھ حضرات ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ہیں، ممبران جو ہیں وہ ڈائریکٹ سوال کریں تو بہتر ہے. تو محمد عاطف صاحب کا پہلے ہاتھ ریز ہوا ہے. باقی جتنے بھی حضرات ہیں ان کو بھی جن کو سوال کرنا ہے مدثر بھائی سے ڈائریکٹلی، پلیز کائنڈلی یہ سوال اپنا ہینڈ ریز کریں تاکہ پھر میں آپ کا مائک انمیوٹ کر دوں. ٹھیک ہے، تو محمد عاطف صاحب پلیز سوال کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، سب سے پہلے جزاک اللہ خیر اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. میرا سوال جو ہے آپ کی آخری سلائیڈ سے متعلق ہے جس میں آپ نے فرینچ ریولوشن کی بات کی اور اس میں جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بتایا گیا کہ جی بغاوت جو ہے وہ انسانوں کا حق ہے. ٹھیک ہے، اب میری سمجھ میں جو بات یہ نہیں آتی، یہ بالکل مطلب ہمیں پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہماری کانسٹیٹیوشن میں لکھ دی جاتی ہیں یا ایون ہم کمرشل مارکیٹ میں بھی دیکھتے ہیں، جیسے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے لیکن وہ بکتی بھی ہے. اسی طرح اگر بغاوت حق ہے تو بغاوت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کیا طاغوت اس کے آگے کیسے گھٹنے ٹیکے گا؟ وہ تو اپنی ساری عسکری قیادت اور اپنی ہر فکری قیادت کو سامنے لے کے آئے گا اور اس ابھرتی ہوئی بغاوت کو نچ کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس کے اوپر کیا حکمت عملی ہوتی ہے جس سے پھر بعد میں جو ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن از انکلیئر کہ ہاں بھی بغاوت کہ وہ پھر خود ہی اصول طے کرے گا، ہاں بھی اس اصول کے تحت بغاوت ہو سکتی ہے جو کہ اس کو میٹھا لگے گا. تو اس کی الٹیمیٹ کیسے ہم بھانپ سکتے ہیں کہ جو وہ ہمیں حق دے رہا ہے اس میں کیسے ہم دیکھیں بات یہاں پہ یہ ابھی تو ہم نا اس فرض کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ کیونکہ اصل میں امت مسلمہ اس فرض کو بلائے بیٹھی ہے. امت مسلمہ میں آج یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنا نماز روزہ کر لیا، حقوق العباد پورے کر لیے، حقوق اللہ پورے کر لیے، بس اللہ خیر صلی اللہ. اوپر ظلم ہو رہا ہے، کفر نافذ ہے، آپ کو اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ بالکل باطل تصور ہے، اس کو ہمیں رد کرنا ہے اصل میں. تو ابھی ہم اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. اگلا جو انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہے نا وہ اس منہج پر ہی ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ دل تھام کے رکھیں تو آگے انشاءاللہ اس پہ ہی بحث ہونی. اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ اسی پر ہوگا انشاءاللہ. تو یہ بات صحیح ہے. صرف بتانا یہ مقصود یہ تھا کہ انسانیت دیکھیں کہاں پہنچی ہے. انسان ارتقاء کے منازل طے کرتے ہوئے آج وہاں پہنچ گیا ہے کہ جہاں پہ یہ آئینی حق تسلیم کر لیا گیا ہے کانسٹیٹیوشنلی کہ جو عوام ہے، ذری بات ہے ان کا تعلق اسلام سے تو نہیں ہے نا، انہوں نے تو اپنے اصول جو ہے اپنی کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیے ہیں. اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی حاکم ان اصولوں کے مطابق نہیں چلتا تو یہ عوام کا حق ہے کہ وہ بغاوت کرے. سبحان اللہ. تو امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ اب تو ہم نے کانسٹیٹیوشن ان سے کاپی پیسٹ کر لی. اصل میں تو ہماری کانسٹیٹیوشن قرآن و سنت، ٹھیک ہے. ہمارا تو کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اندر یہ طے ہوگا، جیسے کہ طے تو ہے ہمارے پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں بھی، لیکن وہ اس کا بس کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ کوئی جو ہے لیجسلیشن نہیں ہوگی قرآن و سنت کے منافی. تو اب اگر کوئی حکمران اگر اس کی پاسداری نہیں کرتا تو یہ حق ہونا چاہیے، لیکن یہ جو حق والی بات ہے یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں 40 سے اوپر کانسٹیٹیوشن ان میں مسلمان والے کوئی نہیں ہے کہ جن کے اندر یہ حق تسلیم کیا گیا. تو ہم نے کاپی بھی کیا تو ایک ڈنڈی مار کے کاپی کیا. تو یہ ہمارا حال ہے. تو انشاءاللہ اس میتھڈالوجی کے اوپر انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. ابھی یہ حق، ابھی تو ہم یہ فرض اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ یار یہ فرض ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں. کوئی معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا اگر اس کے اندر عوام کے اندر یہ شعور نہیں ہے، جو کہ ہم جس شعور کی بات کریں، شعور جہاد جسے ہم کہتے ہیں، شعور انقلاب جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. نذیر احمد صاحب آپ سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے، بلکہ ایک تو کامنٹ یہ ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ جب سے یہ سسٹم چل رہا ہے ہمیشہ انہی لوگوں نے دنیا پہ اپنا بیانیہ چلایا ہے، اپنے قوانین رائج کرائے جن کے ہاتھ میں طاقت رہی ہے، تلوار ہے، ڈنڈا ہے، بندوق ہے، جو کچھ بھی ہے انہوں نے ہمیشہ رائج کی. اور اسلام نے اس چیز کو جہاد کی شکل میں چینلائز کیا ہے اپنے کانسیپٹ کو دینے کے لیے. دنیا میں اپنا اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام پھیلانے کے لیے جہاد کا کانسیپٹ دیا. لیکن فی زمانہ جب ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ جہاد کی جو انٹرپریشن کر رہے تھے، جہاد کا مطلب یہ قتل، یہ قتال نہیں ہے، یا ادر ورڈ کی قرآن میں صرف وہ قتال کا جو تھا وہ خصوصی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں یہ آیات اتری تھی اور اس وقت بھی
क्योंकि उनके ऊपर ये चीजें थोपी जा रही थी मुखालफों की तरफ से, इस वजह से इधर कहा कि ठीक है जी आप भी उनके साथ लड़। लेकिन अब क्योंकि ये एक जमहूरी दौर है और इसमें चीजें जमहूरी तरीके से चलेंगी और जो डोमिनेंट होगा जमहूरी तरीके से वही जनाब हुक्मरानी भी करेगा, उसके कवानीन भी चलेंगे। अगर मुसलमान कहीं इसी तरीके से डोमिनेंट होंगे तो मुसलमान अपने कवानीन चलाएंगे, दूसरे डोमिनेंट होंगे तो वो चलाएंगे। इसमें वो जिहाद या वो वाली लड़ाई का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हम 2-3 महीने पहले एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा हमने जिहाद को भुला दिया लेकिन अमेरिका ने जिहाद को नहीं भुलाया, इसी वजह से वो दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा है। इस तरह कमेंट कीजिएगा जो हमारे ओवरऑल जनरल कॉन्सेप्ट हैं उलमा कराम के या जो आवाम के अंदर चीजों में फैला रहे हैं। जी जी, मेरे ख्याल में आपका क्वेश्चन तो खैर मैं नहीं समझा, शायद कमेंट है आपका, मेरे ख्याल में ये तो सही है बिल्कुल जो कहा कि हमने तो बुला दिया उन्होंने नहीं बुलाया। बल्कि मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ दुनिया में कोई भी ऐसी तहजीब, कोई भी ऐसा माशरा नहीं है जो डोमिनेंट हो दुनिया में, जिसकी कोई इज्जत और वकार जिसको हासिल हो और उसके अंदर जज्बा जिहाद ना हो। रोमन एम्पायर का पता है आपको, बड़ी दुनिया में उसकी एक जो है एक मुकाम रहा। पता है आपको कि जो ये रोमन एम्पायर का जो इरा था उसमें तकरीबन कोई 120 से ऊपर, मतलब उनकी जो अगर आप देखें ना कि हर 4-5 साल बाद एक बगावत है उठती है सोसाइटी के अंदर और टॉपल कर देती है ऊपर से। यानी सोसाइटी इतनी एक्टिव है कि अपने हाकिमों को वो टिकने नहीं देते हैं। अगर जैसे ही उनका हाकिम आगे पीछे होता है वो उसको उड़ा के रख देते हैं। और ये सही हदीस में भी इसका जिक्र आता है। ये अमर बिन आस तो जो है उन्होंने ये एक कमेंट पास किया था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का जिक्र उनके सामने किया गया, और ये गालिबन सही बुखारी में रवायत कि ये जो रूमी है ना ये क़यामत तक रहेंगे, यानी ये कसरत से रहेंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि अच्छा इसकी क्या वजह है। उस पर फिर उन्होंने उसकी उनकी खसलतें बयान की, और सबसे जो उनकी जो कहते हैं ना बेहतरीन खसलत उनके अंदर वो ये है कि अपने हुक्मरानों को वो जो है अपने हुक्मरानों का एहतसाब करते हैं। तो बहरहाल ये है कि अपने बादशाहों के जुल्म जो है ना उसको रोकते हैं। तो वही बात है कि ये चीज हमारे अंदर खत्म होगी तभी तो हम यहाँ पे जिल्लत का शिकार है, तभी तो हमारा ये हाल है। बहरहाल ये बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर मुदस्सिर भाई। एक सवाल चैट बॉक्स पे आया है, क्या आपके लेक्चर में अमूमन जो है पाकिस्तान और करंट मुस्लिम स्टेट्स के बारे में बात की जा रही है, हालांकि मुस्लिम हिस्ट्री में जो मामला है ये तो बिल्कुल इसके बरक्स रहा है। ये बस यही क्वेश्चन है? जी बस यही क्वेश्चन है कि आपने वो करंट सिचुएशन को तो एक्सप्लेन कर दिया लेकिन हिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं किया। तो बात तो सही है क्योंकि हम तो करंट में रह रहे हैं। हम एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जरिए पता ग्लोबल ही है। देखिए हमने ये जो एजेंडा है हमारा ग्लोबल है, ये जमीन अल्लाह की है, दीन अल्लाह का है, तो पूरी दुनिया पर अल्लाह का दीन गालिब हमने करना है। लेकिन बहरहाल यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजाज से इसका आगाज किया था, तो अभी हम स्टार्ट करना है हमने कहीं पे। उस वाले से हमने कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बहुत मौजूद जगह है कि जहाँ पे हम ये काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उम्मत मुस्लिमा के बेशतर ममालिक तो वह जहाँ खाना जंगी है, या कुछ ऐसे ममालिक है जहाँ पे इसकी रूम ही नहीं है कि आप कर सकें। तो इस वक्त पाकिस्तान जैसा है, मैंने बताया चंद ही जगह रह गई जहाँ पे आप ये स्ट्रगल कर सकते हैं। मिस्र है, तुर्की में आप शायद कर लें, मिस्र में भी आप जिस तरह के जाबिर हाकिम मुसल्लत है तो वहाँ पे क्रश कर दिया गया है इख्वान मुस्लिमून को। तो पाकिस्तान में बहरहाल अभी भी ये है कि ठीक है इसके लिए हम काम कर सकते हैं, जमातें बना सकते हैं, तहरीक जो है वो चला सकते हैं। तो बहरहाल इस हिसाब से हमारी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है हमारे कंधों पर। तो ये है कि स्टार्ट तो कहीं से करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता तो जाएगा। तो ये ग्लोबल ही ठीक है प्रोसेस, तो ये स्टार्ट होके जाना इसने ग्लोबल भी है, ये हमने रुकना कहीं पे नहीं है। ठीक है, वक्त फुर्सत है, कहाँ काम अभी बाकी। तो ये कि तौहीद का जो इत्माम है पूरी दुनिया पर। जी और कोई क्वेश्चन? मोहम्मद आतिफ साहब कुछ बात मजीद करना चाह रहे हैं आपसे? जी आतिफ साहब आपका माइक ओपन हो गया, आप बात कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा कमेंट ही है इस चीज़ के ऊपर। मतलब कमेंट इस तरह से है कि जो मैंने अपनी पहले बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है पाकिस्तान ने डंडी मारी है, लेकिन एक किस्म का आपको डेमोक्रेसी के थ्रू राइट तो देता है कि आप अपने नज़रिए को अगर समझते हैं कि उसके अंदर इतनी ताकत है तो आप ताकत इकट्ठी करें, ठीक है, और सियासी मैदान में आएँ, जंग लड़ें सियासत की। और वो एक लॉलीपॉप है, वो आपने अभी अफवान की भी मिसाल दे दी
جو ورلڈ وائڈ ایک آپ کو دی جاتی ہے کہ طریقہ بھی ہم بتائیں گے کہ آپ نے کیسے اسٹرگل کرنی ہے، اور اس کے بعد مطلب طاغوت کبھی بھی اپنے آپ کو اوور ویلم نہیں کرنے دے گا کسی بھی ایسی طاقت سے جو کہ ابھرتی ہو اور اس کو اس کی رٹ کو چیلنج کرے. تو یہ ایک منہج میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ضرور سامنے آئے گا. جی انشاءاللہ یہ جب منہج کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے. مختصراً یہی ہے کہ یہ آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں ایک وہ لالی پاپ پکڑا دی گئی ہے. حالانکہ یہ دنیا میں مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنلی جو حکومت ہے نا وہ صحیح طریقے سے اس کے اصول نافذ نہیں کر رہی تو پھر الیکشن سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. پھر بغاوت کا حق ہے آپ کے پاس. یہ بغاوت حق تبھی تو ہے. یہ جو بات پہلے بھی صاحب نے جو کوشچن کیا تھا کہ بھی آپ الیکشن میں آ جائیں اور وہ نافذ کر دیں، لیکن جب ملکی ادارے، جب ریاستی ادارے ہی ایک حائل ہو جائیں اس کے اندر اور وہ خود کانسٹیٹیوشن کو پامال کر رہے ہوں تو اس صورت میں پھر الیکشن نہیں چلتا. یہ تو اس صورت میں ہے کہ اللہ کے احکامات جیسے کہ طے تھا کانسٹیٹیوشن میں ویسے ہی امپلیمنٹ ہوتے تو پھر بات تھی کہ ٹھیک ہے ایک بندہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ احکامات کو نافذ نہیں کر رہا، انکمپیٹنٹ ہے، ظلم کر رہا ہے، تو آپ ٹھیک ہے جی دوسرا اب دوسری پارٹی بنا کر آ جائیں. یہاں تو مسئلہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو تو کوئی پرواہ کسی کو نہیں. تو اس لیے یہاں پہ الیکشن کے ذریعے سے کبھی کوئی تبدیلی نہیں آیا کرتی. الیکشن کے ذریعے سے صرف جو موجود ہوتا ہے نظام اسی کو آپ جو ہے بہتر طریقے سے چلانے کی بات کرتے ہیں، جبکہ یہاں پہ تو صرف نظام کو چلانے کی بات نہیں ہو رہی، نظام تبدیل کرنے کی بات ہو رہی. جو بات اس وقت نظام ہمارا رائج ہے وہ کفری ہے نظام، وہ کفر کا فتنہ ہے جو پھیلا ہوا. اور اس حوالے سے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس سے فائٹ کریں اور اس نظام کو تبدیل کریں. تو انشاءاللہ اس پہ بات تفصیلاً نیکسٹ لیکچر میں آ جائے گی. وہ بڑی تفصیل سے ہم نے اس پہ انشاءاللہ بات کرنی ہے. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. ایک سوال اور آیا ہے. ان کا کہنا یہ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جب یزید کے خلاف گئے تھے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کیا انہوں نے ریکوائرڈ پورشن نہیں دیکھا تھا، جس طرح کی بات ابھی قرآن شریف کے ریفرنس سے ہم نے کی تھی جو ریشو تھا. تو خیر اس کا جواب تو بہت سمپل ہے لیکن آپ بہتر دے دیں. دوسرا یہ کہ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ حضرت علی اسٹانس اینڈ ایکشن اگینسٹ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ؟ جی اس پہ میرا بڑے بھی ریسنٹلی 4 جو ہے نا وہ لیکچر کی سیریز آئی ہے ابھی. اگر نواز اسٹوڈیوز پہ اگر آپ دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں تو وہ میں چاہوں گا کہ اگر آپ کانٹیکٹ کریں ہمارے پوسٹ کوآرڈینیٹر سے تو وہ آپ کو دے دیں گے. اس میں میں نے بڑی تفصیل سے اس پورے مسئلے کو کھولا ہے. ہاں جو ایک سوال ہے جو آپ کا کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا، تو ان کو پتہ تھا. یعنی حضرت حسین جو تھے وہ جا رہے تھے کوفہ. اب بڑی بات ہے وہاں پہ اپنا انہوں نے بیس کیمپ بنانا تھا جہاں سے پھر وہ لانچ کرنی تھی اسٹرگل. تو وہ ابھی بالکل کنفرنٹیشن کے لیے نہیں، ابھی مطلب بالکل ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ آرمی اتار رہے تھے اور پھر اس کے بعد ٹکراؤ کرنا تھا. وہ تو جا رہے تھے ابھی کوفہ کے اندر کیونکہ ان کو وہاں سے امید نظر آئی تھی کچھ لوگ دیں گے. پلان یہی تھا ان کے ذہن میں، یہی ہوگا ڈیفینیٹلی کہ وہ فورس اکٹھی کرنی ہے اور ٹکر لینی ہے کیونکہ ان کا اصل میں مقام ایسا تھا. اصل بات یہ تھا کہ اور تو کوئی شخص ایسا تھا ہی نہیں کہ جو ہے یزید کے خلاف کھڑا ہو سکے اس وقت. ان کا ایسا مقام تھا، ان کی نواسہ رسول تھے اور ان کا ایک اسٹیٹس ایسا تھا کہ ان کے اوپر وہ ہاتھ اتنی آسانی سے ڈال نہیں سکتے تھے. کم سے کم انڈرسٹینڈنگ یہی تھی. باقی تو کوئی بھی صحابی کھڑا ہوتا تو اس کو تو اسی وقت وہ شہید کر دیتے. تو وہ تو کوئی یعنی اس حوالے سے تنظیم سازی یا جماعت سازی یا جو بھی کوئی وسائل اکٹھے کرنے کی جدوجہد کا آغاز ہی نہیں کر سکتا تھا. حسین ہی ایسا کر سکتے تھے جتنا ان کو اپنی حصہ مداری کا احساس بھی تھا. تو وہاں پہ جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو بیس بنائی جائے، اس کو مزید پھر آگے پھیلایا جائے اس بات کو اور پھر ٹکر لی جائے. تو بہرحال یہ ظاہری بات ہے وہ دین کو بہت بہتر سمجھتے تھے اور وہ سارے تقاضے ان کے سامنے تھے. بعد میں پھر جب آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن زبیر جو کھڑے ہوئے تو ان کے سامنے بھی سارے تقاضے موجود تھے. انہوں نے تو پھر کئی جو ہے ایک بڑے علاقے پر جو ہے وہ کھول کے بیان کی ہیں. اگر آپ وہ لیکچر سیریز سن لیں تو انشاءاللہ اس مسئلے کا کافی حد تک آپ کو کلیئر ہو جائے گا یہ مسئلہ. مدثر بھائی یہ جو دوسرا سوال تھا اس کے بارے میں جواب دیں گے آپ؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا حضرت علی اسٹانس اینڈ ایکشن اگینسٹ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ؟ جی میں نے اسی کا بتایا نا کہ ساری تفصیلات میں نے وہاں پہ کھولی ہیں. حضرت علی ہی حق پر تھے. حضرت علی کا اسٹانس بالکل برحق تھا اور اس پہ امت کا کنسنسس ہے. معاویہ جو تھے ان سے ایک لرزش ہوئی، غلطی ہوئی اس حوالے سے. عائشہ صدیقہ سے بھی بہرحال اس حوالے سے ایک لرزش ہوئی. اس پہ امت مسلمہ کا کنسنسس ہے تقریباً. ہاں یہ ہے کہ ایسی باتیں کچھ تھیں جن میں کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی بیچ میں. تو بہرحال اس کو
سب چیزوں کو میں نے پھر ایڈریس کیا ہے اسی لیکچر سیریز کے. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. ابھی تو مزید کوئی سوال نہیں. ٹھیک. لیکن اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی پلیز آپ واٹس ایپ پہ میسج کیجیے یا تو ای میل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کوئی کلوزنگ مارکس دینے تو مدثر بھائی. جی آج کا لیکچر ہی کمپلیٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم دوبارہ اسی ٹائم پہ جوائن کریں گے. جزاک اللہ خیر. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.